حسین صاحب جہاں رہتے ہیں، جہاں خیام فرماتے ہیں، مقام خامہ یخومو سے اس میں ظرف ہے، قیام کرنے کی جگہ کو کیا کہتے ہیں؟ مقام کہتے ہیں، مقام نہیں، مقام کا معنی پھر الگ ہوگا، مقام جہاں قیام کیا جاتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ مقام کہتے ہیں، ریسیڈنس کو، ہوم کو، ہاؤس کو، رہنے کی جگہ کو مقام کہتے ہیں۔ جو اپنے رب کے رہنے کی جگہ سے ڈرے، بات سمجھ میں؟ تو تمہارا تعین کیا ہے؟ تمہارا تعین کیا ہے؟ تم ایک تعین ہو اور اس میں وجود جو ہے رب کا ہے، تو تمہارا تعین مقام رب ہے، تمہارے رب کا مقام ہے۔ تو میرے تعین میں نہیں ہوں، حقیقتاً میرے تعین میں میرا رب ہے، میرا تعین مقام ہے اور اس میں رب قائم ہے حقیقتاً۔ تو یہ سمجھے گا میری صورت، میری شکل، میرا رنگ، میرا وزن، میرا خلق، میرا التیام، میرے لوازمات ذاتیہ کے تعین میں، کے مقام میں رب کا قیام ہے، رب کا وجود، اس کا قیام ہے، بات سمجھ میں؟ مجھ میں میرا رب ہے۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ جو یہ سمجھے گا، رب کے مقام سے ڈرے گا، یعنی میرے تعین میں حقیقتاً میں نہیں ہوں، کوئی اور ہے، میں ایک تعین ہوں، اور اس تعین میں متعین وہ لا تعین ہے، جو مجھ میں متعین ہوتے ہوئے پھر لا تعین ہے تنزیہ کے اعتبار سے۔ لا تعین بذاتہ اما متعین بہر تعین ہے، اپنی ذات کی حد میں وہ لا تعین ہے، ہوتے ہوئے ہر تعین میں متعین وہی ہے۔ ہم تعین ہیں اور متعین مولا ہی مولا ہے۔ ہمارے ذاتی صفات میں مولا ہی کی جلوہ گری ہے، ہم ایک تعین ہے، ایک مظہر ہے، اس میں ظہور مولا ہی کا ہے، اللہ تعالیٰ سمجھائے۔ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى۔ تو اما من خاف مقام ربی، رب کے مقام سے ڈر کے خود ہٹ جائے کہ میرے تعین میں میں متعین نہیں، میں تعین ہوں، متعین مولا ہے۔ تعین، متعین، لا تعین، عین کیا سمجھ میں آئے گا؟ اس کے لیے تو پیچھے لگ جانے کی ضرورت ہے، پیچھے پڑ جانے کی ضرورت ہے کہ جب بولے گا بولنے والا تب آپ سنیں گے تو سمجھ میں آئے گا نا۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ۔ جب آپ یہ سمجھیں گے کہ میرے تعین میں میں نہیں متعین ہوں، کون ہے؟ مولا جلوہ گر ہے، تو اب آپ کا نفس ہی کہاں رہا؟ آپ کا نفس آپ کے رب کا مظہر بن گیا، آپ کا نفس بن کر وہ جلوہ گر ہے، تو آپ کہاں رہے؟ تو جب نفس ہی نہیں رہا، ہوا بھی نہیں رہی، اپنی نفی کر دی، مولا ہی مولا ہے سمجھنے لگے، تو اب خواہش کہاں؟ اب بد نظری کہاں کریں گے؟ اب دوسرے کے پیسے جیب میں ڈال لیں گے، کہاں سے ڈال لیں گے؟ کسے چوری کریں گے؟ کس کی غیبت کریں گے؟ اسی میں گم ہوں گے تو یہ تمام نالائقی سب ختم ہو جائے گی، بدتمیزی ختم ہو جائے گی، خلاف شرع کام سب ختم ہو جائیں گے۔ تم رہو گے تو تمام بدتمیزیاں ہیں، تمام نالائقیاں ہیں، تمام گناہگاریاں ہیں، تمام فضول کام ہیں۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ وہ جہاں ہے وہاں جنتی تو ہے، اور کہاں ہے؟ تو نہیں رہ گیا، رب رہ گیا، تو اب جنت نہیں تو اور کیا ہے؟ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا۔ یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں ساعت کے بارے میں، قیامت کے بارے میں۔ ایانا مرساہا، وہ کب آ کے لنگر ڈالے گی؟ جس طرح جہاز آ کے لنگر ڈالتا نا ساحل مدراس پر، لنگر، اینکر۔ لنگر کو کیا بولتے ہیں آپ کی زبان میں؟ لمبورم، لنگور، ننگو کا بھائی ہے، ننگورم، اچھا، بڑا اچھا ہے تلفظ، بڑا اچھا ہے، تمبورے کا بھائی ہے۔ تو کیا عرض کر رہا تھا؟ ننگورم ہے، لنگر، ہاں لنگر،
لنگر انداز، فارسی لنگر. تو کیا عرض کرا تھا؟ بھول گیا آپ حضرات، سب ننگورم میں چلے گئے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا. کیا بات، کہاں لے کے کہاں جا کے. فَإِنَّ جنت یہیں ٹھکانہ بن گیا. یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں یسألونک عن الساعہ، یہ قیامت کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں. ایان مرساہا، وہ کب آنے والی ہے. فیما انت من ذکراہا، فیما انت من ذکراہا، آپ کو اس کا ذکر کرنے کا کیا ضرورت ہے. قیامت کو بیان کرنا، قیامت کب آئے گی یہ بیان کرنا آپ کا ذمہ نہیں ہے. آپ کو ہم نے ذمہ نہیں دیا. مطلب کیا اس طرح روک رہا ہے؟ تم کو معلوم ہے مصطفیٰ تمہارا کام نہیں بولنا، روک مت بولو. حضور جانتے ہیں، بات سمجھ میں؟ حضور جانتے ہیں قیامت کب آئے گی، لیکن بتانے سے روک رہا ہے. فیما انت من ذکراہا، اسے یاد رکھنا اور اس کا تذکرہ کرنا، وہ کب آئے گی بتانا، یہ آپ کا کام نہیں. الی ربک منتہاہا، وہ علم جو ہے وہ تمہارا رب رکھتا ہے، وہ بتانا چاہے تو بتائے گا. انما انت منذر من یخشاہا، ہاں آپ کو قیامت سے ڈرانے کا کام دیا گیا ہے. آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ جو قیامت سے ڈرتا ہے اسے ڈرائیں قیامت سے. کأنہم یوم یرونہا لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاہا، جب وہ دیکھیں گے قیامت کو، تو جب قیامت میں جائیں گے، قیامت کے میدان میں پہنچیں گے ہم سب تمام لوگ، تو وہ سمجھیں گے کہ دنیا میں لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاہا، وہ ایک رات رہے دنیا میں، یہی سمجھیں گے. میدان محشر میں پہنچ کے لوگ سمجھیں گے کہ دنیا میں تو ہم ایک رات رہے، ایک نائٹ، اونلی نائٹ. او ضحاہا، یا ایک دن رہے، بس اتنا ہی. سورۃ عبس مکیہ، سورۃ عبس بڑا پیارا سورہ آ گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکا. عبس وتولی، وقت نہیں ہے، کیا کہیں میرے آقا کی محبت کی بات. ایک صحابی تھے عبداللہ ابن ام مکتوم، یہ نابینا تھے، یہ صحابی نابینا تھے. عبداللہ ابن ام مکتوم ان کا نام تھا. یہ نابینا صحابی، یہ مؤذن تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اذان دینے کا کام کرتے تھے. یہ عاشق رسول تھے، اندھے صحابی تھے. رسول اللہ کی صحبت پالی، صحابی بن گئے، لیکن رسول کو آنکھوں سے دیکھا نہیں. نہ جانے دیکھنے سے کیا ہو جاتا حال ان کا. اللہ نے آنکھیں سلب کر لی، بینائی سلب کر لی کہ تو میرے حبیب کو دیکھ نہیں پائے گا، ضبط نہیں کرے گا ان جلووں کا. تو آنکھیں نہیں دی، رسول اللہ کی صحبت میں رہتے ہیں، باتیں سنتے ہیں، حضور انہیں چاہتے ہیں، وہ حضور کو چاہتے ہیں. صحابی ہیں، آنکھیں نہیں ہیں، لیکن حضور کی صحبت ملی ہے تو صحابی بن گئے. حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا صحابی، حضور کے پاس آنا جانا رہتا ہے، حضور سے بہت قرب حاصل ہے ان کو، حضور ان سے بہت محبت کرتے ہیں، بہت پیار کرتے ہیں. تو ایک مرتبہ سرکار کے پاس آ گئے، یاد آ گئی نبی کی، نکل کے آ گئے. اندھے صحابی ہیں، سیدھے گھر میں آ گئے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم رؤسائے قریش کو جمع کر کے ان کو مذہب اسلام کی حقانیت اور صداقت سمجھا رہے. کیا وقت با؟ کیا وقت کیا؟ 12:15. تو کیا عرض کر رہا تھا؟ اچھا جمعہ ہے نہیں، 2 جگہ اٹینڈ ہو رہے ہیں. تو کیا عرض کر رہا تھا؟ عبس وتولی. اب وہ صحابی کہاں گئے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی بارگاہ میں آ گئے. آگے کہا علمنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اللہ نے جو آپ کو علم دیا ہے اس میں سے مجھے بھی کچھ سکھا دیجیے. اے اللہ کے رسول، اللہ نے آپ کو جو علم دیا ہے. یہ اندھے صحابی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کہہ رہے ہیں. کس سے کہہ رہے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم سے کہہ رہے ہیں، اے اللہ کے رسول، اللہ نے آپ کو جو علم دیا ہے، جو علم سکھایا ہے، تشریف لائیے. عبداللہ ابن ام مکتوم اندھے صحابی حضور کی بارگاہ میں آئے، آ کے جو ہے کہہ رہے ہیں، اے اللہ کے رسول، اللہ نے جو آپ کو علم دیا ہے اس علم میں سے مجھے بھی کچھ علم دے دیجئے، مجھے بھی کچھ دیجئے. حضور
حضور جو ہیں بہت مصروف ہیں. رؤسائے قریش جو ابھی کفر میں ہیں، کافر ہیں، ان لوگوں کو جمع کر کے حضور ان کو اسلام کی صداقت اور سچائی بتا رہے ہیں کہ اسلام کی کیا اہمیت ہے، کیا مقام ہے اسلام کا. ان کو اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، ان کو سمجھا رہے ہیں. حضور مصروف کار ہے. اور ویسے وقت میں آگے ان کو معلوم نہیں کہ سرکار کچھ کر رہے ہیں. فرصت کا وقت ہے سرکار کا، یہ سمجھ کے وہ آگے کہا اے اللہ کے رسول، آپ کو اللہ نے جو علم دیا ہے وہ مجھے بھی سکھا دیں. حضور کی محبت میں آ گئے. بار بار کہنے لگے علمنی مما علمک اللہ، اے اللہ کے رسول، اللہ نے جو کچھ آپ کو علم دیا ہے اس میں سے مجھے بھی سکھا دیجئے. بار بار پکارنے لگے. سرکار کو ڈسٹربنس ہوا. سرکار تعلیم دے رہے ہیں قریش کو اور وہ بار بار آواز کر رہے ہیں. تو سرکار نے اپنے چہرے پر، پیشانی پر شکنیں ڈال لی. شکن پڑ گئی سرکار کی پیشانی پر، لکیریں آ گئی. سمجھ رہے نا؟ شکن بولے تو کیا معلوم. عبس و تولا، شکن کا تو کیا ہے. یہ ایک وقت سمجھ لینے کے بعد یاد رکھ لینا. انگریزی کا ایک لفظ سیکھ لینا. عبس، مگر سیکھنے کی عمر نہیں رہی. یہی تو ہے، ہر چیز کی ایک عمر ہے. مگر یہ سیکھنے کے لیے ہی عمر کی ضرورت ہے، پیسے کمانے کے لیے اور کسی چیز کے لیے عمر چاہتے ہیں کیا؟ اگر چاہتے ہیں تو اس کے واسطے بھی بولو، دل میں ہے بات. کیا عمر کا بھی خیال نہیں کرتے نا؟ تو آپ بھی عمر کے لحاظ سے ہر کام کر رہے ہیں کیا؟ یا کم سے کم ایسا ارادہ ہے کیا؟ اب ہم عمر کو دیکھ کے، اب رمضان کے بعد شوال کے مہینے میں قدم رکھیں گے تو پہلے عمر کو دیکھیں گے، پھر ایسا ارادہ ہے کیا؟ مزاج عالی ایسا ہے کیا آپ کا؟ نہیں ہے تو پھر اس میں کیا عمر کی قید ہے جناب؟ تو سمجھ گئے نا؟ تو پھر یہ کبھی نہ لائیے دل میں کہ عمر ہے نا. کیا عمر ہے؟ کیا جب بار بار اسپینسر اٹھا کے دیتا ہوں تو لینے کے لیے عمر ہے کیا؟ نہیں دینے لکھ اس میں کیا ہے؟ تو کیا عرض کر رہا تھا؟ ماتھے پہ، پیشانی مبارک پر شکنیں آ گئی. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا عبس و تولا. اب دیکھیے اسے کیا لکھ دیا؟ حضور کو اللہ تعالیٰ نے ڈانٹا. ارے کسی پیغمبر کو اللہ نے نہیں ڈانٹا رے. ڈانٹتے کسے ہیں؟ غلطی کرنے والے کو ڈانٹتے ہیں. پیغمبر تو معصوم ہوتے ہیں، وہ غلطی کرتے ہی نہیں، نہ کبیرہ کرتے ہیں نہ صغیرہ کرتے. یہ تو اور مصطفیٰ تو خدا کا مظہر ہیں، یہ ان کا اللہ تعالیٰ کے مظہر ذات ہیں، یہ مظہر ذات عتم ہیں. وہ جو چاہتا ہے وہی مصطفیٰ سے سرزد ہوتا ہے. اس کی مرضی کے خلاف میرے پیغمبر سے کیا ظاہر ہوا جو ڈانٹے گا مولا تبارک و تعالیٰ؟ نہیں، جو یہ کرتے ہیں وہ اللہ چاہتا ہے. ڈانٹتے کیا سمجھا مصطفیٰ کو تو نے؟ کیا سمجھا حبیب خدا کو تو نے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم؟ وہ آئے عبداللہ ابن ام مکتوم نے، انہوں نے جو ہے یہ نہیں دیکھا کہ حضور کیا کام کر رہے ہیں، نہ کسی سے پوچھا. اور ان کی آواز بھی کام نہیں کر، وہ ان کے کان بھی کام نہیں کر رہے تھے کہ حضور مصروف کار ہیں. آہستہ آہستہ حضور سمجھا رہے تھے. ان کو معلوم نہیں ہوا کہ سرکار کس کام میں مصروف ہے. انہوں نے آوازیں لگانے شروع کر دیں، یا رسول اللہ مجھے کچھ علم دیجیے، یا رسول اللہ مجھے سکھائیے. حضور کی پیشانی پر شکنیں آ گئیں. اللہ فرماتا عبس و تولا، میرا محبوب یہ تعریف کر رہا ہے. وہ ادا جو حضور کی بنی، وہ چہرہ جو حضور کا بنا، حضور کے مبارک ماتھے پر جو شکنیں آ گئیں. اللہ تو ہر ادا کو چاہنے والا ہے. یہ ادا کو کیسے نہیں چاہتا؟ حضور کی اس ادا کو کیسے نہیں چاہتا؟ دیکھتے تھے دونوں ایک جانب سے پر حسن نصیب، وہ سواد سنگ ہم تاب گوہر دیکھا کیے. دیکھتے تھے دونوں ایک جانب سے پر حسن نصیب، وہ سواد سنگ، دونوں ایک طرف سے ایک ہی طرف دیکھ رہے تھے، لیکن وہ پتھر کی سیاہی دیکھ رہے تھے، ہم گوہر کی تاب دیکھ رہے تھے. اور گوہر کی آب و تاب دیکھ رہے تھے، رونق دیکھ رہے تھے، چمک دمک دیکھ رہے تھے. یہ ہماری نظر ہے، وہ ان کی نظر ہے. دیکھتے تھے دونوں ایک جانب سے پر حسن نصیب، وہ سواد سنگ ہم تاب گوہر دیکھا کیے. ہے جس کی نظر جیسی ویسا نظر آتا ہے.
وحشت میں ہر ایک نقشہ الٹا نظر آتا ہے. عبس وتولی، اللہ فرماتا ہے تیوری چڑھائی، اسے تیوری چڑھانا بولتے ہیں. تیوری، ارے کس کی تیوری ہے؟ کون چڑھا رہا ہے؟ مصطفیٰ کی تیوری ہے. خدا کی قسم ایسی تیوری تو یوسف کو بھی نہیں ملی. ارے ایسی تیوری کس مخلوق کو ملی؟ اب وہ جب تیوری چڑھائے تو معمولی تیوری چڑھے گی؟ ارے یہ حضور کا عتاب ہے، حضور کی شان جلالی ہے. یہ حقیقت میں خدا کی شان جلالی کا مظہر ہے. اللہ فرماتا ہے عبس وتولی. عبس وتولی، تیوری چڑھائی اور منہ پھیر لیا. عبس وتولی. اچھا، حضور سے ڈائریکٹ خطاب نہیں فرمایا. عبست وتولیت سرکار سے خطاب کرنا، اس کے بعد حضور سے تو خطاب بھی ہے، لیکن جب کلام کی ابتدا کی، آغاز کلام میں صیغہ جو ہے ماضی کا رکھا، تھرڈ پرسن کا، سیکنڈ پرسن کا نہیں. حضور سے خطاب نہیں، عبست وتولیت نہیں کہا. اے محبوب، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآلہ وسلم، تم نے تیوری چڑھائی، تم نے اپنے ماتھے پر شکنیں ڈال لی، تم نے منہ پھیر لیا. نہیں فرمایا، تم نہیں خطاب. عبس وتولی، اس نے تیوری چڑھائی، اس نے منہ پھیر لیا. مطلب کیا؟ مصطفیٰ تم نے نہیں پھیری تھی، تم نے منہ پھیرا نہیں. تمہارا منہ کہاں ہے؟ تمہارا چہرہ عبس، تمہاری تیوری چڑھانا، تمہارا تیوری چڑھانا نہیں، کسی اور کا تیوری چڑھانا ہے. تمہارا منہ پھیر لینا نہیں، کسی اور کا منہ پھیر لینا ہے. محبوب تم ہو ہی کہاں؟ سب ہمارے جلوے تم میں بھرے ہوئے ہیں. پیارے تمہاری ادائیں، تمہاری کہاں ادائیں؟ جو ہماری ادائیں نہیں دیکھ سکتا وہ تمہاری ادائیں دیکھ لے. عبس وتولی، کیا پیاری ادا ہے مصطفیٰ، تم ناراض ہو گئے. ارے کیسی پیاری ادا تھی. ہمیشہ تو تمہارا جمال ہی دیکھنے میں آیا، ہمیشہ تو تم شان جمال ہی کو دکھاتے ہو، رحمت للعالمین ہو. آج عبداللہ ام مکتوم سے تم ناراض ہو گئے، ہم نے ناراضی دیکھ لی تمہاری. مصطفیٰ یہ نہ سمجھو کہ ہم نے تمہاری ناراضی نہیں دیکھی، تمہارے محب نے دیکھ لی تمہاری ناراضی. کیا پیاری ادا تھی مصطفیٰ. تمہارا جمال بھی بڑا اچھا، تمہارا جلال بھی بڑا اچھا، تمہارا جمال بھی بڑا حسین، تمہارا جلال بھی بڑا حسین. عبس وتولی. اور یہ تیوری چڑھانا کس کا ہے؟ اس نے تیوری چڑھائی، اس نے منہ پھیر لیا. جس کی طرف تم رخ کرو اس کی طرف خدا نے رخ کر لیا، جس کی طرف سے تم منہ پھیر لو اس کی طرف سے خدا نے منہ پھیر لیا. عبس وتولی، تیوری چڑھائی اور منہ پھیر لیا. یہ دونوں ادائیں محبوبانہ ادائیں ہیں. یہ کیا سمجھ لیا؟ یہ دونوں کام محبوب کرتے ہیں. ایرا غیرہ نتھو خیرہ تھوڑی کرتا ہے. تیوری چڑھانا، منہ پھیر لینا. اور محبوب کی اداؤں کی قدر محب جانے، تم کیا جانے. وہ کیسا ذکر نہیں کرتا، کس طرح تذکرہ نہیں کرتا. اللہ اپنے محبوب کی ہر ادا کا قدردان ہے. سب اسی کے مظہر ہیں، ہر ذرہ اس کا مظہر ہے، ہر خطرہ اس کا مظہر ہے، ہر شخص اس کا مظہر ہے، ہر انسان اس کا مظہر ہے. لیکن مصطفیٰ سب سے اعلیٰ اور عمدہ مظہر ہے. اب اس مظہر کی ادائیں ہیں. اور اللہ نے فرمایا عبس وتولی، تیوری چڑھائی اور منہ پھیر لیا. تیوری چڑھائی اور منہ پھیر لیا. یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیار ہے، پیار بھری گفتگو ہے، مصطفیٰ کی ادا کی تعریف ہے. حضور کو ڈانٹا کہتے ہیں نالا. کیا ہے ڈانٹا ہے؟ کیا ڈانٹا ہے؟ استغفر اللہ. عبس وتولی ان جاءہ الاعمی. عبس وتولی ان جاءہ الاعمی. اس لیے تیوری چڑھا لی، اس لیے منہ پھیر لیا
کہ اس کے پاس اندھا آیا. دیکھنے والا آتا تو منہ پھیرتا نہیں میرا محبوب. اس کا جلوہ ہر آنکھ والے کے لیے ہے. جو اندھا ہے تو اب بھی اگر حضور کو دیکھنے والی آنکھیں کسی کو مل جائیں تو حضور کا چہرہ سامنے ہے. وہ اسی سے منہ پھیرتے ہیں. وہ اسی کو اپنا چہرہ نہیں دکھاتے جسے اللہ نے آنکھیں نہیں دی ہیں. عبس وتولی ان جاءہ الاعمی. اس کے پاس آنے والا اندھا تھا. عبس وتولی. وہ کیا جانے کہ میرا حبیب کیا کر رہا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ اندھا آیا تھا اس لیے اس نے تیوری چڑھائی اور منہ پھیر لیا. تم نے تیوری چڑھائی اور منہ پھیر لیا اگر کہتا تو ایک اطاعت کا انداز ہوتا, طرز خطاب ہوتا. علماء نے لکھا ہے, یہ تفسیروں میں لکھا ہے, یہ میری اپنی بات نہیں ہے, تفسیروں میں لکھا ہے کہ یہاں تھرڈ پرسن میں صیغہ ہے عبس وتولی. اس نے تیوری چڑھائی, اس نے منہ پھیر لیا. یہ کیوں تھرڈ پرسن ہے؟ تاکہ اگر سیکنڈ پرسن میں گفتگو کرتا, اللہ کہتا کہ تم نے تیوری چڑھائی, تم نے منہ پھیر لیا, تو اطاعت کا انداز ہوتا, ڈانٹنے کا سا انداز ہوتا. لہذا کہا کہ اس نے تیوری چڑھائی, اس نے منہ پھیر لیا. عبس وتولی ان جاءہ الاعمی. اس نے تیوری چڑھائی, اس نے منہ پھیر لیا. اس لیے پھیر لیا کہ اس کے پاس ایک اندھا آیا. اس کے پاس ایک اندھا آیا. تو یہاں خود وجہ بتا رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی. اگر آنکھ والے آتے تو مولا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآلہ وسلم ایسا نہ کرتے. اور پھر اس میں ایک نزاکت ہے کیا. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ تفسیر قرآن مجید کسی جاہل سے مت کرو. اور ویسے بھی قرآن مجید کی تفسیر کوئی جاہل کرتا ہے تو گناہ کبیرہ کرتا ہے. جس شخص کو اردو لکھنا آتا نہیں, بھائیو آپ ہی سمجھو میں اگر غلط بولتا ہوں, جسے اردو لکھنا آتا نہیں, اردو پڑھنا آتا نہیں, جسے قرآن صحیح پڑھنا آتا نہیں, وہ قرآن مجید کی تفسیر کر رہا ہے تو یہ گناہ نہیں ہے. اور جس نے اسے یہ ذمہ سونپا ہے, اسے تفسیر قرآن کا کام سونپا ہے, وہ گناہگار نہیں ہے. آج جو ہے مولوی لوگ بھی خاموش ہیں, بڑے بڑے لوگ خاموش ہیں. ہم کیا کریں؟ لیکن ہم تو جہاں ہم کو سنا جا رہا ہے ہم کہہ رہے ہیں کہ شخص کو اردو پڑھنا نہیں آتا, اردو لکھنا نہیں آتا, جا کے بولنے والے بولیں, مجھے کیا ڈر ہے. اسے تفسیر کا پوسٹ دینا, اسے تفسیر کرنے کو بے کرنا گناہ. اور جس مولوی نے اسے اس کام پر رکھا ہے وہ گناہگار ہے, وہ گناہگار ہے. جن لوگوں نے اسے کام دیا ہے تفسیر قرآن بولو کا, اسے اردو ہی کیناٹ ریڈ ایون اے سینٹینس آف اردو پراپرلی. ہینڈ بلز. تھینک یو, تھینک یو ویری مچ. ہاں تو کیا عرض کر رہا تھا, تو یہ آدمی کیا اردو پڑھے گا؟ اردو نہیں پڑھنے آتا اسے, فارسی کی دم کیا معلوم, اردو کی دم نہیں معلوم, فارسی کی دم نہیں معلوم, عربی. کم سے کم 25 علوم چاہیے جن کو پڑھ کے تفسیر قرآن کرنا پڑتا ہے, اور ایک ماہر مفسر کی صحبت میں رہنا ہے, تب کہیں چل کے تم تفسیر کرو گے. ہم نے 40 سال اپنے ماہر مفسر کی صحبت میں گزارے, بچپن سے 5 برس کے ساتھ کسی تفسیر کرنے والے ماہر مقرر اور ماہر مفسر کے ساتھ ہم نے گزارے, ان کی صحبت خلوت جلوت میں. تب بھی ہم کو تفسیر کرنا کہاں آتا ہے بندگان خدا. سینکڑوں تفسیروں کی کتابیں ہماری نظر سے گزرتی رہتی ہیں, گزری ہیں, آج بھی نئی نئی جو تفسیریں چھپتی ہیں ان کو خریدنا, لانا, پڑھنا, دیکھنا کہ ہم نے کیا کہا ہے, کیا کہنا چاہیے, ہم کو کیا غلطی ہو رہی ہے, اس کی اصلاح کچھ بھی نہیں ہے. بات سمجھ میں آئے, یہ بڑی غلطی ہے, بڑی غلطی ہے.
جسے اردو صحیح نہیں بول، جو اردو نہیں صحیح نہیں بول سکتا، دو جملے صحیح نہیں بول سکتا، اردو لکھ نہیں سکتا، ایک خط نہیں لکھ سکتا اردو میں میرے دوستو، وہ تفسیر قرآن بیان کر سکتا ہے؟ جسے فارسی کی دم نہیں معلوم، جسے عربی کی دم نہیں معلوم، جسے فقہ کیا کہتے ہیں معلوم نہیں، اصول فقہ کیا کہتے ہیں معلوم نہیں، اصول تفسیر کیا کسے کہتے ہیں معلوم نہیں، اصول حدیث کسے کہتے ہیں معلوم نہیں، وہ تفسیر کرے گا؟ اللہ محفوظ رکھے، اللہ محفوظ رکھے۔ بلانے والوں کو اللہ پوچھے گا اور اسے یہ کام سونپنے والوں کو اللہ پوچھے گا۔ میں نے سنا ہے کہ بعض جاہل لوگ جو ہیں تفسیر کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوئے ہیں، اگر انہوں نے تفسیر کے عنوان سے کچھ کہنا شروع کیا ہے تو بہت گناہگار ہے۔ ویسے بھی تقریر کرنا بھی علماء کا کام ہے، تقریر کرنا بھی علماء کا کام ہے، جہلا کا کام نہیں ہے۔ خیر، تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا، کیا عرض کر رہا تھا؟ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کے تعلق سے کہہ رہا ہے کہ اس نے تیوری چڑھائی، اس نے منہ پھیر لیا، تیوری چڑھائی اور اس نے منہ پھیر لیا۔ کیوں پھیر لیا؟ سبب بتایا، ان جاءہ الاعمی، ان بیانیہ ہے۔ وجہ کیا تھی؟ کہ آیا اس کے پاس اندھا، یعنی حضور یہ دیکھ کر کے یہ صحابی ہیں اندھے نابینا، میری تیوری چڑھانے کو دیکھیں گے نہیں، میرے منہ پھیر لینے کو دیکھیں گے نہیں، ایسا کام کیا۔ اگر وہ آنکھ والے ہوتے صحابی تو حضور ان کا دل رکھتے۔ یہ بھی بول رہا ہے اللہ تعالیٰ، صدقے جاؤں اے پروردگار تیری محبت کے، اور صدقے جاؤں تیرے محبوب کے مقام کے۔ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، تیوری چڑھائی اور منہ پھیر لیا، یہ سوچ کر کہ اس کے پاس جو آیا تھا وہ اندھا تھا۔ اگر کوئی آنکھ والا ہوتا اور ایسا کرتا تو چونکہ وہ دیکھ رہا ہے اس کا دل دکھ جاتا، اس لیے میرا حبیب وہ بھی نہیں کرتا۔ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکیٰ، اور اے حبیب تمہیں کیا معلوم، لعلہ یزکیٰ، تاکہ وہ پاک ہو جائے، او یذکر فتنفعہ الذکریٰ، یا وہ نصیحت حاصل کر لے اور نصیحت اس کے کام آ جائے، اسے فائدہ پہنچائے۔ اما من استغنی فانت لہ تصدی، محبوب جن قریش کے لوگوں کو تم نے نصیحت کرنی شروع کی، تم نے نصیحت کی، تم نے بلایا، تم نے اللہ کے عذاب سے ڈرایا، وہ تم سے مستغنی ہے۔ یہ ہمارا عبداللہ ابن ام مکتوم، یہ اندھا، یہ جو ہے یہ بہتر ہے ان بیناؤں سے، اس کے دل میں محبت ہے، مصطفیٰ اس کے دل میں محبت ہے تمہاری۔ اور وہ جو قریش کے سردار تھے، رؤسا تھے، ان کو آنکھیں تھیں لیکن ان آنکھوں نے تمہیں دیکھا نہیں، وہ تم سے بے نیاز تھے، یہ تمہارا نیاز مند تھا، یہ تمہارے در کا فقیر تھا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو کہہ رہا ہے کہ میرے محبوب نے تیوری چڑھائی، منہ پھیر لیا، کیوں کہہ رہا ہے؟ کہ آنے والا عشق رسول کی دولت سے سرفراز ہو کے آ رہا ہے۔ عبداللہ ابن ام مکتوم، بات سمجھ میں آ رہی؟ حضور کے عاشق کا خدا کو پاس ہے، حضور کے دیوانے کا خدا کو پاس ہے، حضور کے دیوانے کو خدا چاہتا ہے اور کہتا ہے کہ محبوب اس سے منہ نہ پھیرنا، جو تمہارے پاس آیا ہے، اگرچہ کہ وہ نہیں دیکھ رہا ہے تم نے جو منہ پھیرا، اگرچہ کہ وہ نہیں دیکھ رہا ہے تم نے تیوری چڑھائی، لیکن اس کے غائبانے میں بھی تم منہ نہ پھیرنا۔ جو تم کو نہیں دیکھ رہے ہیں ان سے بھی تم ناراض نہیں ہونا، ان سے بھی تم منہ نہیں پھیرنا۔ تمہاری حالت سے جو واقف نہیں ہے لیکن تمہیں چاہ رہے ہیں، تمہارے مقامات سے جو واقف نہیں ہے لیکن تم سے پیار کرتے ہیں، مصطفیٰ ان سے تم ناراض نہ ہونا۔ عبس وتولی، حضور سے خدا ناراض کہاں ہوا؟ حضور کے عاشق سے خدا راضی ہو گیا۔ عبس جو حضور کی محبت میں سرشار ہو کر حضور سے ملنے کے لیے بارگاہ نبوت میں حاضر ہوا تھا، وہ اندھا، وہ صحابی
وہ نابینا صحابی، وہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم، اللہ اس کی تعریف کر رہا ہے. عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکی. تمہیں نہ دیکھنے والا عاشق بھی ہم کو عزیز ہے، جو تمہیں دیکھنے والا ہے ہمیں کتنا عزیز نہیں ہوگا. او یذکر فتنفعہ الذکری اما من استغنی فانت لہ تصدی وما علیک الا یزکی. اے مصطفیٰ، یہ قریش کے لوگ جو آئے ہیں اگر یہ پاک نہ ہوں بھی تو آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. ہم آپ سے پوچھیں گے نہیں. اگر یہ اسلام میں نہ آئے، اگر یہ ایمان میں داخل نہ ہو تو ہم آپ سے کچھ پوچھیں گے نہیں. آپ پر کوئی فرض نہیں ہے کہ ان کو درست کر دیں، ان کو راہ راست پر لائیں. وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ. وہ عبداللہ ابن ام مکتوم، وہ نابینا صحابی تمہارا اے مصطفیٰ، وہ دوڑتا ہوا تمہارے پاس آیا تھا. اندھا تھا لیکن دوڑتا ہوا آیا تھا. اس کی ادا ہمیں پسند آ گئی. تمہارے دربار میں کس طرح بھاگ کے آیا تھا، تم سے کیا محبت کا جذبہ لے کے آیا تھا. مصطفیٰ، اس سے تم ناراض ہوئے. ناراض نہ ہونا. اگر تم ناراض ہو جاؤ گے تو کون ہے عبداللہ ابن ام مکتوم کا؟ کون ہے اس فقیر کا؟ تمہارے فقیر کا کوئی نہیں ہے تمہارے سوا. بلکہ یہی فقیر نہیں، ساری کائنات کا تمہارے سوا کون مل جائے. ہم بھی اسے نہیں دیں گے جسے تم نہیں دو گے. ہم بھی اس پر کرم نہیں کریں گے جس پر تم نہیں کرم کرو گے. جس سے تم منہ پھیر لو گے ہماری رحمت اس کی طرف متوجہ نہیں ہوگی. جس سے تم ناراض ہو جاؤ گے ہم اس سے راضی نہیں ہوں گے. لہذا مصطفیٰ، تم کسی سے ناراض نہیں ہونا. عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکی او یذکر فتنفعہ الذکری اما من استغنی فانت لہ تصدی وما علیک الا یزکی واما من جاءک یسعی وہو یخشی. بات سمجھ میں؟ اور عبس وتولی یہ دو جملے ہیں اپنی جگہ. عبسہ ایک جملہ ہے پورا، وتولی ایک پورا کمپلیٹ سینٹنس ہے. ایک لفظ یوں تو ایک ورڈ ہے عبسہ، ایک ورڈ ہے تولی، لیکن عبسہ وتولی دو جملے ہیں، دو کمپلیٹ سینٹنس ہیں. عبسہ میں اس کا فاعل ہے ہوا، اور تولی میں اس کا فاعل ہے ہوا. اب فاعل، مفعول، فعل، صیغہ، مصدر، مشتق، جامد، یہ سب آج کل بھول گئے. عبسہ وتولی، عبسہ میں چہرہ دکھانے کی صفت، تولی میں چہرہ چھپانے کی صفت. مصطفیٰ، تمہاری جلوگری کی ادا بھی اچھی ہے، تمہارا منہ چھپا لینا بھی اچھا ہے. تمہاری زندگی بھی بڑی حسین ہے، تمہارا بعد وصال زمانہ بھی بڑا اچھا ہے. عبسہ وتولی. عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکی او یذکر فتنفعہ الذکری اما من استغنی فانت لہ تصدی وما علیک الا یزکی واما من جاءک یسعی وہو یخشی فانت عنہ تلہی. اور مصطفیٰ، جو تمہارے پاس دوڑتا ہوا آیا، تمہارے پاس تو حضور کے پاس دوڑتا ہوا جانا خدا کو بہت پسند ہے. وہو یخشی، اور وہ ڈر رہا تھا، خدا سے ڈر رہا تھا، تم سے ڈر رہا تھا، تم سے پیار بھی کر رہا تھا، تمہارا ادب بھی کر رہا تھا. وہ آیا تمہارے پاس، اس نے آ کے آوازیں لگائیں. اسے معلوم نہیں تھا کہ تم مصروف ہو کسی کام میں، اس لیے اس نے آوازیں لگائیں. وَهُوَ يَخْشَىٰ فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ. جو تمہارا عاشق ہے تم اس سے غفلت کر رہے تھے. مصطفیٰ، ہم یہی کہیں گے، تمہارے عاشق سے غفلت نہ کرو. اللہ سفارش کر رہا ہے. اللہ سفارش کر رہا ہے. حضور کو چاہنے والے پر حضور ہم نہ فرمائیں تو اللہ کہتا ہے. تو شرط یہ ہے کہ حضور کے چاہنے والے بن جائیں آپ. شرط یہ ہے کہ حضور کے دیوانے بن جائیں آپ. شرط یہ ہے کہ حضور کے غلام بن جائیں آپ. شرط یہ ہے کہ سرکار کی محبت کے سمندر میں ڈوب جائیں آپ. اللہ سفارش کرتا ہے. حضور منہ پھیرتے ہیں تو اللہ سفارش کرے. تو معلوم یہ ہوا، حضور منہ پھیریں تو خدا سفارش کرے، خدا منہ پھیرے تو حضور سفارش کرے. یا رب تو کریمی و رسول تو کریم. اے خدا تو بھی کریم
یہ میرے والد ماجد نے ہزاروں مرتبہ سنایا، راسخ شاہ صاحب کو یاد ہے۔ یا رب تو کریم ہی ہے، خدا تو بھی کریم ہے، ورسول تو کریم، اور تیرا رسول بھی کریم ہے، صد شکر کے ہستے میاں دو کریم، 100 شکر کے ہم دو کریموں کے درمیان ہیں۔ اگر مصطفیٰ ناراض ہو جائیں تو خدا راضی کرتا ہے، خدا ناراض ہوتا ہے تو مصطفیٰ آ جاتے ہیں سامنے۔ ہائے ہائے ہائے، اسی لیے دونوں قیامت میں ہوں گے، یہ ناراض ہو جائے تو وہ راضی کر دے، وہ ناراض ہو جائے تو یہ راضی کر دیں۔ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ، دوڑتا ہوا تمہارے پاس جو آیا، وہ دوڑ کر آنے والے میں کون تھا مصطفیٰ؟ ارے اس اندھے کی نمود کس سے ہو رہی تھی؟ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ، ہائے 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 ہائے، جو تمہارے پاس دوڑتا ہوا آیا، وہ تو ایک اسم تھا، مسمى کون تھا؟ وہ تو ایک تعین تھا، متعین کون تھا؟ وہ تو ایک مظہر تھا، مظہر کون تھا؟ اس صورت و شکل میں جلوہ گری کس کی تھی؟ اور جو آیا، وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ وَهُوَ يَخْشَىٰ، وہ ڈر رہا تھا۔ تمہارے پاس کیا کیا بن کے آ رہا ہے تمہارا دلبر؟ وَهُوَ يَخْشَىٰ فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ، مصطفیٰ تم اس سے بے رخی کر رہے ہو، اس سے غفلت برت رہے ہو؟ کیا بات ہے، قرآن تو اہل طریق کے سینوں میں ہے۔ یہ پوٹا کھڑا ہو جا کے بولتا حضور کو اللہ ڈانٹا۔ اگر حضور کو ڈانٹنا ہے تو پھر کسے ڈانٹنا ہے؟ پھر کسے نہیں ڈانٹنا ہے؟ آئے آئے آئے، کراک ہے۔ وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّىٰ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ، دو کام کرتا ہے۔ خدا نہ آتا نہ جاتا نہ دوڑتا۔ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ، تمہارے پاس جو آیا دوڑتا ہوا، اتنی محبت ہے اسے تم سے کہ دوڑتا ہوا تمہارے پاس، وہ آیا نہیں۔ اب یہ ایک حدیث یاد آ گئی، اب یہ ایک حدیث قدسی یاد آ گئی مجھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حدیث قدسی، ینگے ارکد یند پستکم لے ارکد، یہ پستگت لے ارکد، وہ پستگت بتاؤں گا، پستکم ذرا گھر تک آ جاؤ میرے۔ میں جو بولتا ہوں وہی سند ہے، اول تو میں سند ہوں، پھر یہ میری زبان ہے۔ اس فن میں کوئی بیتہ کیا ہو میرا معارض، اول تو میں سند ہوں، پھر یہ میری زبان ہے۔ تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا، اللہ فرماتا یا ابن آدم قم الی امشی الیک، یا ابن آدم، حدیث قدسی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، قم الی، تو میرے پاس آنے کے لیے ذرا اٹھ کے کھڑا ہو جا، امشی الیک، امشی الیک، میں چل کے تیرے پاس آؤں گا، وامشی الی، اور چل کے آ میری طرف، وہ ہرول الیک، میں دوڑتا ہوا تیرے پاس آؤں گا۔ سمجھ گئے نا؟ تو ابن آدم کے پاس وہ آتا ہوں بولتا ہے دوڑتا ہوا۔ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ، جو آپ کے پاس آیا دوڑتا ہوا، وَهُوَ يَخْشَىٰ فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ، فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ، تم اس سے بے پرواہی کر رہے ہو، اس سے غفلت کر رہے ہو، اس سے منہ پھیر رہے ہو۔ کَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ، ہائے ہائے ہائے، یہ سب بول کے کیا کہتا ہے؟ میں اپنے محبوب سے ناراض ہوا نہیں، یہ نصیحت کے لیے ہے، دوسروں کے لیے، نصیحت کے لیے۔ کَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ، کہ عالم دین جو اس کے پاس آئے خضردان، تو اس سے خندہ پیشانی سے ملنا چاہیے۔ کَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ، مطلب کیا؟ حضور نے تیوری چڑھائی، حضور نے منہ پھیرا، یہ اللہ کی طرف سے ہی ہوا۔ یہ کرنے کے بعد اللہ نے پھر یہ بھی کہا کہ میں مصطفیٰ جو تمہارے پاس آیا دوڑتا ہوا، ڈرتا ہوا، تم سے محبت کرتا ہوا آیا، تم اس سے جو منہ پھیر لی، آئندہ سے منہ نہ پھیرنا۔ تمہارا عاشق ہے، تمہارا دیوانہ ہے، اس سے منہ نہ پھیرنا، اس پر تیوری نہ چڑھانا۔ تو یہ جو ہے یہ پورا منصوبہ خدا کا ہے۔ کَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ، یہ پورا کام جو ہے نصیحت کے لیے ہوا ہے، حضور کا ایسا کرنا اور خدا کا ایسا کرنا۔
اللہ بولتا ہے کلا انہا تذکرہ، یہ نصیحت کے لیے ہے، یہ سب پورا، یہ پورا کام نصیحت کا ہے، نصیحت میں داخل ہے یہ حضور کا ایسا کرنا، اور نصیحت غلط ہوتی؟ سبحان اللہ بولو نا بھائی، آئے تب سے سبحان اللہ کا ایک لفظ نہیں نکالے نا تمہیں شوکت علی، کیا ہو گیا؟ اللہ کیٹی ٹیر کرے اللہ، ہاں تو کیا عرض کر رہا تھا؟ وَهُوَ يَخْشَى فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَحَّى كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ، جو چاہے وہ نصیحت حاصل کر لے، فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ، یہ محترم اور مکرم صحیفوں میں لکھی ہوئی بات ہے، مرفوعات مطہرہ، یہ پاکیزہ صحیفوں میں لکھی ہوئی بات ہے، اور جو بلند مقامات پر رکھی جاتی ہیں، بِأَيْدِي سَفَرَةٍ، وہ فرشتوں کے ہاتھوں میں ہیں، کرام بررہ، وہ پاکیزہ فرشتے اور بزرگ فرشتے، قتل الانسان ما اکفرہ، کیا اچھی بات ہے، قتل الانسان ما اکفرہ، ہلاک ہو جائے انسان، ہلاک ہو جائے انسان، کیا ناشکرہ ہے؟ رسول کا صدقہ کھاتا ہے اور رسول کی اہمیت نہیں جانتا، سب کچھ رسول سے لے رہا ہے اور بولتا رسول اللہ ہی نہیں ہے، آئے ہائے ہائے، قتل الانسان ما اکفرہ، من ای شیء خلقہ، من ای شیء خلقہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے کس چیز سے پیدا کیا؟ من نطفہ، ایک نطفے سے، ایک ناپاک پانی کی بوند سے، خلقہ فقدرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے پیدا کیا، فقدرہ، پھر اس کا مقدر بنایا، اندازہ کر دیا کہ یہ دے گا، یہ کرے گا، یہ کھائے گا، یہ پیے گا، اتنا جیے گا، ثم السبیل یسرہ، پھر اسے نکلنے کی راہ آسان کر دی، ثم اماتہ فاقبرہ، پھر اسے مار دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، پھر اس کی قبر بنا دی، قبر بنانے والا بھی کون؟ اللہ تعالیٰ، ثم السبیل یسرہ، ثم اماتہ فاقبرہ، ثم اذا شاء انشرہ، پھر جب چاہے گا اسے قبر سے نکالے گا، کون؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے انسان کو جب چاہوں گا میں قبر سے نکالوں گا، کلا لما یقضی ما امرہ، تو آج میرے خیال سے صبح تک نہیں، کوئی ہے ہی نہیں، نو سگنل، نو سگنل، سگنل بیٹھا کہتا ہے کہ میں سگنل تو ہوں لیکن سگنل سب سگنل ہے، یہی روک دیں، اللہ آ کے بیٹھے بھی نہ تھے اور نکالے بھی گئے، آ کے بیٹھے بھی نہ تھے، ابھی شروع ہی ہوا تھا، کیونکہ اس رنگ کی تقریر سننے والے ذرا دیر سے آئے، اور جب آئے تو تقریر ختم، تو کل آ جائیں آپ حضرات، کل جہاں تک ہوگا انشاءاللہ۔